الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ویڈیوز میں نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں یہ خالصتاً تجزیہ کاری ہوتی ہے۔ اس میں ہماری ذاتی پسند یا ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جو خبر ہمارے سامنے ہوتی ہے، حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے من و ان ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سامعین ناظرین جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کافی آپ کی رائے میں غصہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ دیکھ لیں کہ خالصتاً تجزیہ کاری ہوتی ہے، اس میں ہماری ذاتی ناپسند یا پسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک مرتبہ پھر آئینی بحران جنم لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی ہدایت پر اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے گورنر کے حکم نامے کو مسترد کر دیا۔ اپنی رولنگ میں انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کا حکم قابل عمل نہیں، اس لیے مسترد کیا جاتا ہے۔ جواب میں گورنر نے اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ دونوں کے درمیان اختلاف کا مرکز اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اسپیکر سبطین خان کا کہنا ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس پہلے ہی سے چل رہا تھا۔ جب گورنر نے انہیں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس بلانے کا کہا، وہ کہتے ہیں آئینی طور پر ایک چلتے ہوئے اجلاس کے دوران نیا اجلاس نہیں طلب کیا جا سکتا، لیکن گورنر پنجاب نے ان کے اس جواز کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین کہیں بھی آرٹیکل 130 شق 7 کے اطلاق کو نہیں روکتا۔ اگر اسمبلی کا اجلاس پہلے سے بھی چل رہا ہو تو پھر بھی عدم اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین زیادہ تر اس پر گورنر پنجاب کے موقف کو درست مانتے ہیں۔ وکیل اسد رحیم خان نے بدھ کے روز BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس پر گورنر پنجاب بالکل درست کہہ رہے ہیں، تاہم قانونی ماہرین سمجھتے ہیں اگر معاملہ عدالت کی طرف جاتا ہے تو اس نقطے پر بحث ہو سکتی ہے کہ گورنر پنجاب نے جن باتوں کو بنیاد بنا کر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا، کیا وہ آئین کے آرٹیکل 130 شق 7 کی تشریح پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔ معاملہ تاحال اسپیکر، گورنر اور پھر اسپیکر کے درمیان خطوط کے تبادلے تک محدود ہے، جبکہ پنجاب میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا عہدہ کھو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج کے روز لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال میں آئینی طور پر چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، صرف گورنر کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے۔ ان کا اشارہ گورنر پنجاب کی طرف سے ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے لیے ہونے والا نوٹیفیکیشن کی طرف تھا، تاہم بدھ کے روز گورنر نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ صوبہ پنجاب کے اس حالات میں کئی سوالات جواب طلب ہیں، جس میں سب سے نمایاں دو سوال یہ ہو سکتے ہیں کہ کیا 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے؟ کیا گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پنجاب میں حکمران جماعت PTI اور حزب اختلاف دونوں فریقین اپنے آئندہ کے لاحق عمل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔
تاہم کوئی فیصلہ تاحال سامنے نہیں آیا۔ قانونی ماہرین کے خیال میں کسی بھی فریق کی جانب سے کسی انتہائی قدم کی صورت میں معاملہ عدالت کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما گزشتہ 2 روز کے درمیان کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کروائی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو جمعے کے روز ہی نمٹا کر اسی دن اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھجوا دی جائے گی۔ خیال رہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات نہیں دے سکتے۔ یوں جب تک ان کے خلاف اس تحریک پر ووٹنگ نہیں ہوتی اور وہ جیت نہیں جاتے، اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ آئینی ماہر حامد خان نے منگل کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کے روز عدم اعتماد کی تحریک کو نمٹانے میں تکنیکی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہوگی کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کہیں گی کہ پہلے گورنر کے حکم اور اعتماد کے ووٹ کا معاملہ حل کیا جائے۔ جمعرات کے روز لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جمعہ کے روز اسمبلی تحلیل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریکوں کو نمٹانے کا معاملہ جنوری کے پہلے ہفتے تک جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کے خیال میں وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ پیچیدہ ہوگا۔ اسد رحیم خان کہتے ہیں کہ اس میں 2 پہلو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ جس بنیاد پر گورنر نے یہ خیال کیا کہ وہ مطمئن تھے کہ وزیر اعلیٰ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، وہ کتنا معتبر ہے۔ اسد رحیم کہتے ہیں کہ آئین گورنر کو یہ اختیار ضرور دیتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن آئین میں اس کے لیے گورنر کے مطمئن ہونے کا لفظ آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس لفظ کی تشریح کون کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایسے عدالتی فیصلے موجود ہیں جہاں عدالتوں نے اس نوعیت کے احکامات کی صورت میں گورنر کی نیت کو سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا معاملہ آئین کے آرٹیکل 130 شق 7 کی تشریح کا ہوگا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کے مطابق گورنر کی ہدایت کے مطابق بدھ کے روز 4 بجے تک اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے بعد قانونی طور پر یہ تصور کیا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کے بعد گورنر ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹائے یعنی ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بدھ کی رات کو لگ بھگ 10 بجے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اسپیکر کی رولنگ کا جواب دیا اور اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ اسد رحیم خان کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اسی خط میں وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس طرف صرف اشارہ کیا۔ اس خط میں گورنر نے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کو خبردار کیا کہ آئینی ذمہ داری نہ پوری کرنے پر اس کو معاونت کرنے پر ان کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسد رحیم خان کے مطابق اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنر چاہتے ہیں کہ اسپیکر کو مزید وقت دیا جائے یا پھر معاملے کو طویل دیا جائے۔ بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاملہ طویل پکڑے، ورنہ اگر گورنر چاہتے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے تھے۔ اپنے خط میں گورنر نے اسپیکر کی ان تمام توجیہات کو مسترد کیا جن کی بنیاد پر اسپیکر نے ان کا ہدایت نامہ مسترد کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار رکھتے ہیں اور یہ کہ آئین میں کہیں یہ ممانعت نہیں ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو اس پر معاملے پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسپیکر کو اپنے حلف کے مطابق غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ ایک طرف حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے آپشن پر غور کر رہی ہیں جس کے لیے جمعرات کے روز پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی بیٹھک گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی، تو دوسری طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے گورنر کی طرف سے ان کی رولنگ کے جواب میں لکھے گئے خط کا جواب دے دیا۔ اس جواب میں آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ وہ اس معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار رکھتے تھے اور یہ بھی کہ ان کی رولنگ کے جواب میں گورنر کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں،
کیونکہ وہ مضبوط اور معتبر آئینی اور قانونی بنیادوں پر تحریر نہیں کیا گیا۔ تاہم قانونی ماہرین کے مطابق گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی دونوں کے خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسے تمام قانونی تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر عدالت جانے کی صورت میں ان کے موقف کو مضبوط بنائے۔ ان کے خیال میں عدالت جانے کا مرحلہ فوری طور پر اس وقت آئے گا جب کوئی بھی فریق کوئی انتہائی قدم اٹھائے گا، جیسا کہ وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن۔ وکیل اور آئینی ماہر حافظ احسن کھوکھر کے خیال میں اگر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنر اپنے خطوط کے ذریعے اس صورتحال کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ کل کو عدالت کو بتا سکیں کہ ہم نے تو ان سے کہا تھا لیکن انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اجلاس بھی نہیں بلایا، اور ایسا نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی اپنے خطوط میں بیان نہیں کر سکے۔ اس طرح حکمران جماعت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی عدالت میں یہ کہہ سکیں گے کہ انہوں نے گورنر کے تمام خطوط کا قانونی جواب دے دیا تھا جس میں ان کے تمام اقدامات کی وجوہات تفصیل سے لکھی گئی ہیں۔ آئینی ماہر حافظ احسن کھوکھر کے خیال میں دوسری صورت میں اگر گورنر ابھی وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے بعد حکومت اسمبلی تحلیل کر دیتی ہے تو بھی گورنر اس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ جب سمری ان کے پاس بھیجی جائے گی تو وہ یہ کہہ کر اس کو مسترد کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پہلے اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ اسمبلی صرف اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے تحلیل کر رہے ہیں۔ تاہم آئین کے مطابق اگر گورنر وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کو منظور نہ بھی کریں تو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی کو تحلیل تصور کیا جائے گا۔ اس پر وکیل حافظ احسن کھوکھر کا کہنا ہے کہ اس صورت میں گورنر کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس بھجوا دیں گے جس میں وہ ان کو صورتحال سے آگاہ کریں گے اور اس میں وہ انہیں گورنر راج لنگانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ تاہم حافظ احسن کھوکھر کے خیال میں کسی بھی قسم کے انتہائی قدم کی صورت میں انہیں یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔